ماشاء اللہ، یہ تھے استاد محترم حضرت مولانا عبداللہ خان ہزاروی صاحب جو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ اس دوران ہمارے مہمان حضرت مولانا رفیق احمد لاہوری صاحب اور جناب مولانا طاہر اجمل فاروقی صاحب تشریف لائے۔ ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقت کی قلت ہے تو اسی لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں کہ ہم آپ کے بیانات سے استفادہ حاصل نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ حضرات کو دوبارہ تکلیف دیں گے۔ بہت سارے احباب نہیں پہنچ سکے، کچھ نے دعاؤں کا کہا ہے، کچھ سفر کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، وہ تمام معذرت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر اپنے مادر علم میں ہوں گے۔ تو اب میں دعوت خطاب دوں گا استاذ محترم، استاذ العلماء حضرت مولانا محمد شوکت علی اعوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم۔ میرے انتہائی قابل قدر اساتذہ اکرام، بالخصوص ہمارے بہت زیادہ شفیق اور محترم مولانا خادم حسین صاحب اور عزیز طلباء اکرام، ہمارے ساتھی، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں آپ نے یہ موقع نصیب فرمایا کہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جامعہ عثمانیہ کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ بیان بھی نہیں کی جا سکتی۔ جامعہ عثمانیہ کے ساتھ محبت کی یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جامعہ عثمانیہ کے اندر، اگرچہ وہ عمارت کا وجود تو موجود نہیں ہے، لیکن وہاں جو ہے اللہ پاک نے ہمیں دورہ حدیث تک، یعنی تکمیل تک جو ہے اللہ پاک نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ اور پھر جامعہ عثمانیہ کے ختم ہونے کا بھی انتہائی غم، لیکن اللہ پاک نے اس کے مقابلے میں جو جگہ عطا فرمائی ہیں وہ اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کی جائے وہ کم ہے۔ لیکن یہ سب کیا تھا؟ اساتذہ کا اخلاص ہے، اور جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی ضرور عطا فرماتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اخلاص ہو، محنت ہو اور کامیابی نہ ملے، یہ کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں، ہر چیز کا پھل جو ہے وہ ملتا ہے، لیکن اخلاص اور محنت، انسان کے اندر اگر جذبہ جواں ہو نا تو پھر وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس کو جسم کی جسمانی تھکاوٹ ہوگی لیکن جذبہ اس کا ٹھیک ہے تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کا جذبہ جو ہے نا وہ اس کے جسم سے زیادہ تھک گیا ہوگا تو وہ ناکام ہوگا۔ آج کل یہی ہے کہ جذبہ کمزور ہوتا ہے، ہم محنت نہیں کرتے اور جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ اساتذہ کے پڑھانے میں کوئی دقیقہ نہیں ہوتا، استاد کوشش کرتا ہے کہ میں بہتر سے بہتر پڑھاؤں، لیکن توجہ طلباء نہیں کرتے۔ تو میری آپ طلباء سے یہی گزارش ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہوں توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور جو بات نہیں سمجھ آتی اس کو سمجھیں اور اس کو یاد کریں، تو پھر جو ہے نا یہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جو ہے نا یہ کامیابی نصیب، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے تو استادی کا بیان بھی ہونا ہے، تو میں آپ سے انہی باتوں پر جو ہے نا اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔